الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارس ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو تمہیں حکم دیا گیا بجا لاؤ۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے، اس قسم کی گائے تو بہت ہیں پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو وہ جی اٹھے گا۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارس ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ لوگ قتل کا مقدمہ لے کر آئے جس میں مسئلہ یہ بھی تھا کہ قاتل نے قتل کرنے کے بعد لاش کو ایسے مقام پر ڈال دیا تھا جس سے بے گناہ لوگوں کو پر الزام آ رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ لوگ گئے تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ سیدھی سی بالکل بات تھی، اللہ رب العالمین کا حکم آیا گائے ذبح کر دینا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کی، لیکن بجائے اس کے کہ خاموشی سے اس کو مان لینے کے انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ اصل میں ایک مسئلہ اور بھی تھا، اس جانور سے ان کو عقیدت تھی کیونکہ اسی کے پوجا کی تھی انہوں نے۔ جب دریا پار کرے تو سامری نے اسی کو بنایا تھا، گائے کو بچڑا بنایا تھا، تو اس سے ایک عقیدت تھی، اور اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا تھا اسی کو ذبح کرنے کا دیا تھا۔ اور آدمی کو جب عقیدت ہو جاتی ہے کسی سے اور اس میں غلو ہو جاتا ہے، یعنی اعتدال سے جب آگے چلا جاتا ہے تو ساری چیزیں اعتدال والی ٹوٹتی چلی جاتی ہے اور وہ غلط حرکتیں کرتا ہے، اور پھر یہ اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اس کو مخلوق کی بجائے معبود کا درجہ دے دیتا ہے، یا اس کا جو اصل درجہ اللہ نے متعین کیا ہے اس درجے سے اس کو نکال دیتا ہے۔ اب گائے سیدھی سادھی ایک جانور، بیل ایک جانور جو ہمارے لیے اللہ نے استعمال کیا کہ اس کے دودھ سے ہم فائدہ اٹھائیں، اس کے گوشت سے ہم فائدہ اٹھائیں اور کھیتوں میں ہل جوتنے اور ان تمام چیزوں کے کام آئیں،
لیکن بندوں نے جب اس کو جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کر ایک بالکل الٹا مقصد لے لیا تو فائدہ اٹھانا بھی مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ وہ تمام امور نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو حلال قرار دیا ہے، اور اللہ کو یہ اختیار ہے کہ کسی جانور کو حلال اور کسی جانور کو حرام قرار دے۔ آپ کسی عقیدت اور محبت پر، کسی عقیدے اور محبت کی وجہ سے آپ کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتے۔ مشرکین مکہ کا پورا عقیدے کا معاملہ یہی تھا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، مختلف ان کے جو اولیاء تھے، جو ان کے بزرگ گزرے تھے، جن کے وہ بت بنائے تھے، ان کے نام پر وہ جانور چھوڑتے تھے، اور جانوروں کے بارے میں مختلف چیزیں تھیں کہ اتنے بچے پیدا ہو جائیں تو یہ حلال نہیں ہے، اگر اس سے نر پیدا ہو تو حلال ہے، اور اگر مادہ پیدا ہو تو عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، آدمیوں کے لیے جائز ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر، عقیدت کی بنیاد پر انہوں نے جانوروں کے بارے میں وہ چیزیں بنا لی مخلوق کے بارے میں جو خالق نے نہیں بیان فرمائی تھی۔ تو یہی غلطی یہود و نصارہ کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے جب ان کو حکم دیا تو ایک دوسری چیز یہ کہ جب حکم آئے تو سیدھے سیدھے مان لینا چاہیے، اس میں بہت زیادہ پخ نہیں نکالنا چاہیے، بہت زیادہ سوالات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سوالات کرنے سے بلا وجہ منع کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کے کسی حکم پر جب عمل کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے یا وہ عمل کرتے ہیں تو اس میں بلا وجہ کے سوالات نکال کر کے سختی پیدا کرتے ہیں یا سخت معاملہ لے کر جاتے ہیں، حالانکہ دین بالکل آسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں بالکل کمزور سطح کے لوگوں کو سامنے رکھ کر کے احکامات ہیں، آپ غور کیجئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر آپ نماز پڑھا رہے ہو تو اپنے پیچھے بچوں اور بوڑھوں کا خیال رکھو، بزرگ لوگ بھی کھڑے ہیں آپ کے ساتھ پیچھے، بچے بھی کھڑے ہیں، خواتین بھی کھڑی ہیں۔ اتنی لمبی نماز نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آزمائش اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے اور اس کے بعد اپنے قبیلے میں جا کر کے وہ نماز پڑھایا کرتے تھے اور کافی طویل نماز پڑھاتے۔ اب کچھ جو کھیتوں میں کام کرنے والے کسان تھے صحابہ کرام، تھکن سے پورا بدن ٹوٹتا رہتا اور ان کی طویل نماز رہتی تھی۔ اب نماز اگر طویل ہے، ایک آدمی اس پر اعتراض کرے تو اس کے زہد و تقویٰ پر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ نماز برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا، ایک صحابی تھے، وہ بالکل تھکے کھیت میں سے کام کر کے آئے، انہوں نے طویل نماز پڑھانا شروع کی، انہوں نے اپنی نماز پڑھی اور چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی جب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بلایا اور بلا کر کے ارشاد فرمایا لوگوں کو اللہ کے دین کے معاملے میں، آزمائش میں، امتحان میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، منع کیا آپ کو طویل نماز پڑھانا ہے، اپنے گھر میں اتنی طویل پڑھیے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جائے، لیکن جب پیچھے ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر ہم کو بھوک لگی ہے تو کھانا کھا کے نماز پڑھیں، اگر ہم کو حاجت ہے تو حاجت پوری کر کے نماز پڑھیں، سفر میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے نماز کو آدھی کر دیا، مریض ہے تو روزانہ رکھے بعد میں پورا کر لے، میں ایسا مرد ہے جو اچھے ہونے کا امکان نہیں ہے، ایسا بڑھاپا آ گیا ہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دینے، یعنی دین میں آسانی ہے، سختی نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے بالکل سخت کرتے چلے جاتے ہیں اور بلا وجہ سوالات کرتے ہیں، جیسے اکثر ایک معاملہ سننے میں آتا ہے، کچھ لوگ بلا وجہ کی تقویٰ پرہیزگاری بتانا، بلا وجہ کی، جہاں اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کیا، خاموشی اختیار کرنا چاہیے، بلا وجہ بولنا نہیں چاہیے۔ اب بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی نئے لوگوں کے درمیان جب ہم گئے اور ان لوگوں کو جب دیکھا تو وہ کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان پر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہڈی کیسے پھینکی؟ اب یہ بلا وجہ کا، ارے ہڈی روڈ پر کوئی پھینکے گا؟ آدمی اپنے سامنے رکھے گا، اس میں جب کچھ نہیں کہا گیا تو آپ خاموشی کے ساتھ جیسے آپ سے بنتا ہے ویسے کیجیے، سامنے والے کے سامنے آپ نہیں رکھیں گے، لیکن بلا وجہ کی دینداری بتانا، بلا وجہ کی پرہیزگاری، اور پھر اس کے بعد ہڈی رکھنے کی سنت اب بیان ہی نہیں کی گئی ہے تو آپ کیا بیان کریں گے؟ تو بلا وجہ سوالات کر کے، بلا وجہ دین میں سختی لانا، بلا وجہ پرہیزگاری بتانا، بلا وجہ کا سوالات کرنا، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی جب ان سے کہا گیا کہ ایک گائے ذبح کرو، بس سیدھی سیدھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کسی بھی گائے کو پکڑ کر ذبح کر دیے، لیکن بجائے ذبح کرنے کے ماننے کے سوال کرنا شروع کیا۔ اب جب پوچھا کہ ذرا ماہیت بیان کیجئے تو اللہ نے بیان فرمایا
گائے نہ بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب تمہیں جو حکم دیا ہے بجا لاؤ۔ اب اتنی بات بتا دی گئی کہ بوڑھی نہ ہو اتنی اور نہ بالکل بچہ، بس درمیانی عمر کی نوجوان گائے ہو، پکڑ کر کے ذبح کر دینا تھا، لیکن حکم نہیں بجا لانا ہے۔ جب بلا وجہ کی دینداری بتانا ہے، بلا وجہ کا وہ تو سوال کرتے ہیں، پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے۔ قالوا ان ربک یبین لنا ما لونہا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، کہنے لگے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے، زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا۔ اب اس کا رنگ جب پوچھا تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ زرد رنگ کی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں ان لوگوں نے جس بچڑے کی پوجا کی تھی اس کی ماہیت بھی ایسی ہی تھی بالکل جو بیان کی گئی۔ جب انہوں نے سختی کے ساتھ عمل کرنے کے بجائے، فوراً عمل کرنے کے بجائے سوالات کرنا شروع کیے، تو جو ماہیت بیان کی گئی کہ بالکل اسی گائے کی ماہیت بیان کی گئی ہے، وہ ایسی ہی جیسی انہوں نے بنائی تھی، زرد رنگ کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسی۔ اب اس کے بعد پہلے ہی حکم دیا گیا کہ یہ کر لو، اس کے بعد کہا کہ اب تم کو حکم دیا گیا بجا لاؤ، اس کے بعد بھی سوال کیا۔ جب یہ سوال کا جواب آ گیا تو وہ کہنے لگے قالوا ان ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون، وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائے۔ کلر آ گیا، عمر آ گئی، صحت آ گئی، سب کچھ آ گئی، اب مزید جاننا ہے اور تفصیل کے ساتھ بتاؤ، ایسا کہ بس ایک دم اتنی ایسی تو بہت ساری جوان گائیں ہیں، بہت ساری زرد رنگ کی گائیں ہیں، بہت ساری ایسی ہے، بہت ساری سارے جتنی نشانیاں ہیں بہت ساری گائوں میں پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کہا اس قسم کی گائے تو بہت ہے، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے، اگر یہ انشاءاللہ نہیں کہتے تو مزید شرطیں بڑھتی چلی جاتی۔ اب جب پھر سوال کیا تو جواب دیا گیا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا لنا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں۔ کبھی کھیت میں جوتا نہیں گیا ہو، کام میں کبھی اس کو نہیں لگایا گیا ہو، یہ ساری خوبیوں کے ساتھ مزید یہ خوبی اس میں چاہیے وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ نے حق واضح کر دیا، اب بتا دیا بالکل صحیح۔ اب گائے تلاش کرنا شروع کی۔ جب گائے تلاش کرنا شروع کی تو ان کو گائے ہی نہیں ملی۔ بڑی تلاش کے بعد، بڑی مشکل کے بعد ایک مقام پر بالکل ویسی ہی گائے جیسا اوپر بیان کیا گیا، جتنی نشانیاں ان لوگوں نے پوچھی تھی بالکل ویسے ہی۔ اب اس کو بھی علم ہو گیا کہ ایسی گائے کی شرط لگائی گئی ہے اور انہوں نے وہ تمام شرطیں پوچھی، ورنہ بلا شرط تھا معاملہ۔ تو اس نے کہا کہ مجھ کو فروخت ہی نہیں کرنا ہے، مجھ کو بیچنا نہیں ہے گائے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا، اس نے اس شرط پر گائے کو فروخت کرنے کے لیے تیاری رضامند ہوا، وہ اس شرط پر کہ گائے کا جتنا وزن ہے اتنا سونا لوں گا جب یہ گائے دوں گا۔ اب شرطیں تو لگا چکے تھے اور بہت وضاحت سے کہہ چکے تھے کہ اب تفصیل معلوم ہو گئی تو اب ہم ذبح کریں گے، یعنی نہیں کرنا تھا تو بہانے تلاش کر رہے تھے۔ اب جب خود شرطیں پوچھتے گئے اور لگائی گئی تو اب ان کو ذبح کرنا ہے، تو اس شرط پر اس نے گائے دی کہ اس کے ہم وزن سونا مجھ کو دو تو میں گائے دوں گا۔ اب جب ان لوگوں نے وہ گائے لی، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے یہ جو سوالات کر رہے تھے، اللہ رب العالمین دلوں کا حال جانتا ہے۔ آپ جاننے کے لیے پوچھ رہے ہو یا عالم کا امتحان لے رہے ہو یا آپ کو اعتراض کرنا ہے یا آپ کو عمل نہیں کرنا ہے، کیا مقصد ہے آپ کو پوچھنے کا اللہ بہتر جانتا ہے۔ سوال جب آپ کر رہے ہو تو آپ سوال کر کے اپنے آپ کو کیا ظاہر کر رہے ہو یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے، ان کا مقصد ماننا نہیں تھا، سوال کرنے کا مقصد ماننا نہیں ہے، عمل کرنا نہیں ہے،
جیسے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں تو عالم سے ایک سوال کرنے ہیں، سوال ان کی ذات سے تعلق سے نہیں ہے، معلومات کے لیے نہیں ہے کہ وہ چیز صحیح معلوم ہو جائے ہم اپنی اصلاح کر لیں، اس کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ مجلس میں ایک تیسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ خامی ہے۔ اب مفتی صاحب سے سوال کریں گے، مفتی صاحب جب جواب دیں گے کہ ایسا کرنے والا ہے مجرم ہے، اس کی یہ سزا ہے اور اس کو توبہ کرنا چاہیے، تو پھر اس کی طرف دیکھیں گے کہ دیکھیے مفتی صاحب آپ کا حساب کتاب لے رہے ہیں، یعنی ان کا مقصد سوال کرنا نہیں، کسی کی تصدیق اور بے عزتی کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم کا امتحان لینا مقصد ہوتا ہے، کبھی اپنے علم کا اظہار کرنا مقصد ہوتا ہے کہ مجھ کو بہت زیادہ معلوم ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے، ساری چیزیں درست نہیں ہیں، منع کیا گیا ہے۔ آگے وہ بحث آئے کہ اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، بلکہ ایک روایت نقل کی ہے کہ ایسے مسائل جو پیدا نہیں ہوئے ہیں، جن پر کوئی ضرورت نہیں ہے، اس پر سوال کھڑا کر کے اور اس پر لمبی چوڑی بحث کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زنا کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ 4 عینی شاہدین چاہیے، 3 گواہ بھی اگر ہو تو معاملہ نہیں چلے گا، 2 بھی ہو تو، اگر 2 آدمیوں نے گواہی دے دی 80 کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ 4 گواہ چاہیے۔ آپ کو خاموش رہنا ہے، کسی کی عزت کتنی قیمتی چیز ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ کہا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو دیکھ لے اس حالت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، آپ خفا ہوئے، اور بعد میں لعان کا جو معاملہ ہے ان کے گھر میں پیش آیا، یہی حادثہ ان کے یہاں پیش آیا کہ وہ 4 گواہوں کو جب جمع کرنے کے لیے جائے تو پتہ چلا کہ اس کے واپس آنے تک کے جس چیز کے لیے گواہ جمع کیا جا رہا ہے وہ معاملہ ہی ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بڑی ناگواری کے آثار نظر آئے۔ تو کبھی ایسا سوال جو پیدا ہی نہیں ہوا ہے، جو پیدا ہونے کے امکانات بھی نہیں ہیں، اب آپ آدمی پوچھ رہا ہے اگر ایسا ہوا تو، اگر ایسا ہوا تو، جو چیز پیدا نہیں کی گئی ہے، جو واقع نہیں ہوئی ہے، جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس پر بلا وجہ سوالات کرنا، یہ سوالات کرنے کی عادت بلا وجہ کی کس کی ہے؟ اور عمل کرنے کی عادت صحابہ کرام کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے سمعنا وعصینا، سنا اور مخالفت کی، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے یہودیوں کی خرابی تھی، اور صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کی، تو سن کر فوراً مان لینا چاہیے۔ اب آپ کو نماز کا حکم دیا گیا ہے، 4 رکعت نماز پڑھنا ہے، بس آ کر کے آپ نماز پڑھیے۔ اب فرض نماز پڑھنا ہے، باجماعت پڑھنا ہے، اب اس کے بعد لوگوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے اس پر۔ اب سوالات جب اٹھائے تو نئی نئی چیزیں بھی پیدا کی اس کے اندر، اب نئی نئی جو چیزیں پیدا کی تو آدمی پھر گمراہی کی طرف جاتا ہے یا نافرمانی کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ حکم برداری کے قریب نہیں تھے، آدمی سوال کر رہا ہے اپنے آپ کو فرمانبردار دیندار بتانے کے لیے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے سوال کا مقصد کیا ہے۔ تو ہم بھی جب سوال کر رہے ہیں کسی اور نیت سے تو اس بات کو جان لیں کہ وہ علیم و خبیر رب، وہ لطیف اور خبیر باریک بین رب جانتا ہے ہمارے دل کے اندر کیا منصوبہ بندی ہے، کیا پلاننگ ہے۔ وَإِذْ كَتَبْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ یہ معاملہ ایسا ہی تھا، پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ ایک آدمی کا قتل ہوا اور اس کی لاش کو دوسری جگہ پھینک دیا گیا۔ اب جب دوسری جگہ اس کی لاش کو پھینک دیا گیا تو اس میں اختلاف ہو گیا کہ یہ قاتل ہے وہ قاتل ہے، بلا ثبوت ایک دوسرے کے خلاف قتل کا الزام دھرنے لگے، اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ لوگ کچھ کی حمایت میں ہو گئے، کچھ لوگ کچھ کی حمایت میں ہو گئے۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے تو یہ حکم دیا گیا۔ اس میں ایک اور چیز ہے، جب حکم دیا گیا یہ اختلاف ختم ہو، کیونکہ صحیح بات جب آ جائے گی تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے جب دعا کرنے کے لیے کہا گیا اور آپ نے دعا کی اور یہ حکم ہوا تو اللہ نے ان کو پورا حکم کیا دیا اور اس کی حکمت کیا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو،
یحیی اللہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ، وہ جی اٹھے گا۔ اس کا طریقہ یہ کہ اس کو گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک حصہ لگا دے۔ یہاں پر بھی لوگوں نے وہی کیا جو میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی چیز جو ضروری ہو اس کو چھوڑا نہیں ہے، اور جو غیر ضروری ہے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ اسی لیے جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، وضاحت نہیں کی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کی وضاحت کی ہے اس کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے امور میں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ رب العالمین نے صرف یہ ارشاد فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں اب تو چیز یہ تھی کہ فرما برداری کرنا ہے کہ اللہ نے حکم دیا رک جاؤ، بس رک جانا ہے، بجائے اس کے لوگوں نے یہ بحث کرنا شروع کی کہ وہ درخت تو کس چیز کا تھا۔ کسی نے کہا انگور کا، کسی نے کہا سیب کا، کسی نے کہا گیہوں کا، حالانکہ کہیں اس کی وضاحت قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے۔ امراۃ العزیز، عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کا نام کہیں نہیں ہے، لیکن آپ بچوں سے بھی پوچھئے تو وہ زلیخا بتا دے گا۔ یہ اسرائیلی روایت میں سے ہے۔ یاد رکھنے والی چیز یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے آپ کہ اللہ نے مدد کی اور اللہ رب العالمین کی مدد کی بنیاد پر آپ بھاگے تو گناہ سے بھاگنا ہے، گناہ کی طرف دوڑنا نہیں ہے، گناہ سے بھاگنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے اس میں واقعے میں، مگر اس کی بجائے امراۃ العزیز کا کردار بھی کیسا ہے؟ اچھا کردار نہیں ہے۔ اس کے نام کو بڑی وضاحت کے ساتھ، ایسے ہی اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں بھی اس دور کے لوگ ان کی تعداد کے بارے میں بحث کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کوئی کہتا تھا کہ 4 ہے، 5واں ان کا کتا، یہ ان کی تعداد کی بحث چلتی تھی۔ یہاں پر بھی یہ بعض لوگوں نے یہ بڑی تفصیلی بحث کی کہ گائے کو کا وہ کون سا حصہ تھا جو مقتول کے جسم کو لگایا گیا۔ اب مختلف اقوال، کسی نے کہا زبان، کسی نے کہا ہڈی، کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ۔ حالانکہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا جو بھی جسم کا حصہ لگایا گیا تھا اس جسم کے حصے کو لگانے کی بنیاد پر وہ جی اٹھا۔ اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جب جسم کا حصہ لگایا گیا اس شخص کو وہ فوراً اٹھ کر کے بیٹھ گیا، اور اٹھ کر بیٹھا تو اس سے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہ تیرا قاتل کون ہے، کس نے تجھ کو قتل کیا؟ تو اس نے اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ میرا قاتل ہے، اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی، دوبارہ وہ مر گیا۔ اس میں کئی چیزیں ہیں، اگر کوئی چیز ہم پوشیدہ کریں گے، چھپ کر کے کریں گے، تو اللہ رب العالمین اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کو کھول دے گا۔ اس نے چھپ کر کے کیا تھا، اور ثبوت اللہ رب العالمین نے کس کو پیش کیا؟ مقتول کو، جو قتل کیا گیا تھا اسی کو کھڑا کر دیا، اور وہ کھڑا ہو کر کے کہنے لگا کہ یہ میرا قاتل ہے۔ قاتل کی تلاش کر رہے تھے، یہ قاتل کے بارے میں بہت شور و غوغا کر رہا تھا۔ ہم بھی اگر پوشیدگی میں کوئی کام کریں گے، چھپ کر کے کوئی کام کریں گے، تو اللہ رب العالمین روز محشر لے آئے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ ایسا پتھر جس میں کوئی سوراخ نہ ہو، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہو، اللہ رب العالمین لے آئے گا قیامت کے روز۔ وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ آدمی کسی بھی جگہ، تنہائی میں، مجلس میں، کسی بھی جگہ ہو، چھپی سے چھپی جگہ ہو، اللہ رب العالمین پوشیدگی کو ظاہر کرنے پر قدرت رکھتا ہے، چاہے دنیا میں ظاہر کر دے وے، چاہے آخرت میں۔ لیکن آخرت میں تو قیامت کے روز جب آدمی کھڑا ہوگا تو پورا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس کے اپنے اعضاء اور جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو قاتل کے بارے میں بتا دیا اٹھ کر کے، جب اس نے اٹھ کر کے بتایا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اس پر بڑی رد و قضا ہوئی، آگے وہ بحث آ رہی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی نشانی اور ہے، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اس طرح اللہ نے مردوں کو زندہ کر کے، مردے کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں 5 مقامات پر یہ چیز بیان فرمائی ہے۔ دنیا کے اندر مرنے کے بعد کی زندگی، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھے، ایسے 5 مقامات، جس میں سے ایک پیچھے گزر چکا کہ جب
طور سے واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کی، تو اللہ رب العالمین کی جناب میں جب ان لوگوں کو طور پر لے کر گئے اور ان لوگوں نے گستاخی کی اللہ کا کلام سننے کے بعد کہ اللہ رب العالمین کا دیدار کر لیں گے جب مانیں گے، تو بجلی گری اور یہ پورے کے پورے ایک ساتھ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی دی تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ یہ ایک واقعہ گزرا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے، آگے مزید 3 مقامات پر ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ بتایا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ یہ قدرت اللہ رب العالمین کے اندر ہے اور اس کا مشاہدہ دنیا میں انسانوں نے اپنی آنکھوں سے کیا خود، اور اس کے گواہ ہیں اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے، اور اللہ کے سچے کلام میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اس یقین کامل کے ساتھ جینا چاہیے کہ اس کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اور جب مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو ایک باریک سے باریک چیز کا اس کو حساب دینا ہوگا۔ عقیدہ آخرت انتہائی مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ جتنا مضبوط تصور ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور آدمی کو حساب لیا جائے گا، اس کی عمل کی کیفیت بالکل تبدیل رہتی ہے۔ وہ عمل گناہ کے کام کرتے ہوئے خوفزدہ رہتا ہے اور نیکی کے کام کرنے پر رغبت رہتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ قیامت کو جب اللہ کے جناب میں اٹھایا جائے گا تو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا مجھ کو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے عقل مندوں کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، جس کے پاس عقل ہو وہ اس پر غور کرے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اس کی تفصیل نہ بیان کرتے ہوئے میں صرف ترجمہ کر دوں گا کیونکہ بڑی اہم بحث ہے یہ بھی۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ اور اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو۔ یہ یہودیوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے اللہ رب العالمین کہ کتنے معجزات اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا کیسا مظاہرہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرعون تمہارے سامنے غرقاب ہوا، دریا میں راستہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بنایا، پانی کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے چشمہ جاری کر دیا، خوراک کی ضرورت تھی من سلوہ اتارا، یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نافرمانی، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے احکامات کی خلاف ورزی حد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے یہاں پتھروں کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہے۔ پہلے دور میں جب علم کچھ کم تھا تو اس سلسلے میں لوگ یہ سوچتے تھے کہ کیا پتھر کا یہ معاملہ ہے، لیکن تحقیقات نے بتا دیا کہ یہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں مختلف مقامات پر پتھروں کی مختلف خصوصیات بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ معمولی سا واقعہ آدمی کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے، عبرت کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے واقعات ہونے کے بعد بھی تم عبرت نہیں حاصل کرتے، اپنی زندگی نہیں تبدیل کرتے، پتھر کی طرح تمہارا دل ہے، کوئی نرمی نہیں ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اہل ایمان پر یہ وقت تو نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر ہو، ان کے دلوں میں خشیت، ڈر، خوف، اللہ کے سامنے جھک جانا پیدا کرے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، فضیل بن عیاض تابعی ہیں اور بہت زبردست علم کی خدمت انہوں نے انجام دیا، بڑے زبردست تابعی۔ ان کا معاملہ ہے کہ وہ ڈاکو تھے۔ ایک روز رات کے وقت گزر رہے تھے اور کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر کے رات کی تنہائی میں اللہ کے کلام کی انہی آیتوں کو تلاوت کر رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان پر بھی یہ وقت نہیں آئے کہ اللہ کا ذکر ان کے دلوں میں خشیت پیدا کرے۔ یہ جملہ ان کے کان سے گزرتا ہوا ان کے دل تک پہنچا، دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، رونے لگے، اشک جاری ہو گیا اور اسی وقت توبہ کی اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ رب العالمین مجھ پر وہ وقت آ چکا ہے، رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور اس کے بعد جب دین کی طرف ان کا معاملہ ہوا تو انہوں نے جو خدمات انجام دی ہے فقہ کی، حدیث کی کتابوں میں اس کی پوری تفصیلات ملے گی، جو ان کے علمی کارنامے ہیں، جو انہوں نے زبردست متقی پرہیزگار۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے دل پتھر کی طرح بلکہ اس سے زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں کی قسمیں اللہ بیان فرما رہا ہے، بعض پتھر سے تو نہریں بہہ نکلتی ہے، بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے،
اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ آج جدید تحقیقات نے یہ تمام چیزوں کو ثابت کر دیا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ انشاءاللہ العزیز مائندہ ہفتہ اس کی پوری تفصیلات بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تیرے احکامات پر آمنا صدقنا سمعنا واطعنا کہنے کی توفیق نصیب فرما رب العالمین۔ الہ العالمین رب العالمین نافرمانی، تنہائی، مجلس، ہر جگہ اس سے محفوظ رکھ رب العالمین۔ اے اللہ تمام رازوں کو تو جاننے والا ہے رب العالمین، پوشیدگی اور ظاہر سب کا علم رکھنے والا ہے الہ العالمین۔ جو خطائیں ہوئی اسے درگزر فرما رب العالمین، دلوں میں نرمی پیدا فرما رب العالمین۔ عبرت اور نصیحت کے لیے جو واقعات تو نے قرآن میں پیش کیے اور واقعات کے ذریعے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی توفیق دی اللہ۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔